حج کا سفر صحرائے عرب کے مقدس شہر مکہ میں ہوتا ہے، جہاں کعبہ یعنی اللہ کا گھر واقع ہے۔ حج کے ارکان 8 سے 12 یا 13 ذی الحج تک انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ حج کی رسمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے منقول ہے، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل اور ریفارمڈ ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ سب حاجیوں کی عبادت قبول ہو اور ان کا یہ روحانی سفر پوری دنیا میں امن، ہمدردی اور خود آگاہی کا پیغام لے کر آئے۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب ناظرین کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کی میزبان امیمہ ریشی۔ ناظرین، حج ایک سال میں ایک دفعہ ہونے والی اسلامی عبادت ہے جو ہر اس مسلم پر فرض ہے جو اس سفر کے لیے مالی اور جسمانی طور پر قابل ہو اور جو اپنے گھر والوں کا انتظام اپنی غیر حاضری میں کر سکتا ہو۔ حج کا سفر صحرائے عرب کے مقدس شہر مکہ میں ہوتا ہے، جہاں کعبہ یعنی اللہ کا گھر واقع ہے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ باقی 4 ہیں شہادت یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ حج میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ساتھ مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ خاص عبادات انجام دیتے ہیں۔ اس سفر کا مقصد اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ حج کے ارکان 8 سے 12 یا 13 ذی الحج تک انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند پر مبنی ہے، اس لیے ہر سال حج کی تاریخ گریگورین کیلنڈر کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ 2024 میں ذی الحج 7 جون سے 6 جولائی تک تھا، جبکہ 2025 میں یہ 28 مئی سے 25 جون تک ہوگا اور 2026 میں یہ 18 مئی سے 15 جون تک چلے گا۔ حج کی رسمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے منقول ہے، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل اور ریفارمڈ ہوئی۔ حاجی احرام پہنتے ہیں، سفید سلائی سے پاک کپڑے، کعبہ کا 7 دفعہ طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ چلتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں، عرفات میں رکتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں اور 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے اور مرد اپنے بال منتشر یعنی شیو کرواتے ہیں، جبکہ عورتیں بالوں کے صرف سرات کاٹتی ہیں۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ مسلمان کسی بھی وقت عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ ہر قابل مسلم پر زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ آج کل حج کا خرچہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں جب حج سبسڈی کو ختم کیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ اس سے حج سستا ہو جائے گا۔ اکثر مسلمانوں نے اس فیصلے کی حمایت کی تھی، لیکن اصل میں حج مزید مہنگا ہو گیا۔ 2022 میں حج کا خرچہ تقریباً 3.85 لاکھ روپے تھا اور 2023 میں یہ 3.95 لاکھ سے بڑھ کر 4.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ دہلی یا ممبئی سے حج پر جانے والے مسلمانوں کا خرچہ سری نگر سے جانے والوں کے مقابلے میں تقریباً 50,000 روپے کم ہے۔ یہ تمام باتیں حج کی اہمیت، اس کی روحانیت اور عصری چیلنجز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ فروری 2023 میں اسٹیٹ حج کمیٹی کے افسرانوں نے اعلان کیا تھا کہ حج کا خرچہ 80,000 روپے کم ہوگا، لیکن اصلیت میں یہ اتنا ہی مہنگا پڑ گیا۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ حج پر ہونے والے خرچے صرف
سفر اور رہنے سے متعلق انتظام تک محدود نہیں ہوتے بلکہ یہ سعودی عربیہ کی معیشت کو بھی کافی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہر سال حج کے دوران سعودی عربیہ کا ہاسپٹیلٹی سیکٹر، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور شاپنگ سینٹرز خاصا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمان اس معیشتی پہلو کو بھی ایک برکت اور ہوسٹ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی حکومت نے حج اور عمرہ کے لیے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے کافی کوششیں شروع کی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر یہ روحانی سفر انجام دے سکیں۔ جموں اور کشمیر میں بھی حج کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اب یہ 700 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی روحانی لگن کے ساتھ ان کا اقتصادی کردار بھی اس سفر میں شامل ہے۔ مگر اس روحانی سفر کے لیے تیار لوگوں کی تعداد میں کمی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ حج 2025 کے لیے جموں اور کشمیر سے صرف 4313 اپلیکیشنز آئی تھی، جن میں سے 711 لوگ فیس ادا نہیں کر پائے اور صرف 3602 لوگ سفر کے لیے رہ گئے۔ اس سال بھی اپلیکیشنز کی رقم میں کمی کے چلتے اتھارٹیز کو تاریخیں بار بار ایکسٹینڈ کرنی پڑی۔ 2017 میں جہاں 35,000 سے زیادہ لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا، وہاں 2025 میں صرف 4300 کے قریب فارمز آئے ہیں، جن میں سے بھی کافی لوگ فیس کی ادائیگی میں ناکام رہے۔ یہ گراوٹ 55% سے بھی زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ 2024 میں 8147 لوگوں نے حج کے لیے فارم دیا تھا، جب کوٹا 8200 تھا، مگر 2025 میں تقریباً 8000 کے کوٹا کے باوجود صرف 3602 لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کا تعلق رکھتی ہیں کہ لوگوں کی معیشت، خرچوں میں اضافہ اور دوسری وجہیں روحانی فرض کو ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ باوجود پینڈیمک کے 2021 میں جموں اور کشمیر کے مختلف علاقوں سے 7000 سے زیادہ لوگوں نے حج کے لیے درخواستیں دی تھیں، لیکن دوسرے سال بھی کووڈ کے پھیلاؤ کے سبب حج منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے تو ہمیشہ حج کے لیے اپلیکیشنز کوٹا سے زیادہ ہوتی تھی، اس لیے لکی ڈرا کا نظام لگایا گیا تھا، مگر 2024 اور 25 کے ڈیٹا کا مقابلہ کریں تو جموں اور کشمیر کے تمام علاقوں میں حج اپلیکیشنز میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے۔ صرف ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں 9% کا ہلکا سا اضافہ ہوا ہے۔ سری نگر، جہاں 2024 میں 2607 لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا، وہاں 2025 میں صرف 930 کے قریب اپلیکیشنز ملی ہیں۔ یہ 64% سے زیادہ کی گراوٹ ہے۔ بڈگام میں 873 سے گر کر اپلیکیشنز 320 سے کچھ زیادہ رہ گئی ہیں، جو 62% کی کمی ہے۔ اسی طرح اننت ناگ، بانڈی پورہ اور بارہمولہ جیسے ضلعوں میں بھی 50% سے زیادہ گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ بارہمولہ میں صرف 345 لوگوں نے اپلائی کیا، جبکہ پچھلے سال 781 اپلیکیشنز آئی تھی۔ سری نگر سے حج کے لیے جانے والے مسلمان کو تقریباً 4.2 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ دلی سے یہ خرچہ 3.6 لاکھ کے آس پاس ہے۔ اتھارٹیز کے مطابق یہ فرق ایئر فیئر کی وجہ سے ہے۔ سری نگر سے فلائٹ 1.7 لاکھ روپے کی ہے، جبکہ دلی سے صرف 1.1 لاکھ کی۔ حالانکہ لوگ کسی بھی امبارکیشن پوائنٹ سے حج کا سفر شروع کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کی معاشی حقیقتیں جیسے صحت، تعلیم اور گھر کے ضروری خرچے انہیں حج کو پیچھے رکھنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ مہنگائی اور بے چینی نے کئی لوگوں کو اس روحانی سفر سے دور کر دیا ہے، جہاں روزمرہ کی ضرورتیں پہلے آ گئی ہیں۔ حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کے بعد حج آپریشنز میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ آئی تھی، لیکن 14 مئی کو واپس فلائٹس شروع ہو گئی ہیں اور پہلے 642 حاجی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ سب حاجیوں کی عبادت قبول ہو اور ان کا یہ روحانی سفر پوری دنیا میں امن، ہمدردی اور خود آگاہی کا پیغام لے کر آئے۔ کشمیر لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب ناظرین کو عید الاضحیٰ مبارک۔ آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔